یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں 1 رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ۔ اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں،
آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو۔ جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں، اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں، کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے، 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں، اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔
اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی، کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے، وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام۔ سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا
کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو۔ ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا۔ کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا بیڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟
وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. واللہ خیر الرازقین. جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی. اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا. ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا. کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی. اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں. یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا. اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی پر 3 دینار کی تھی. منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے. پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار. اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے. ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے. رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو. اس نے کہا نا بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے. مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی. تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی. گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں. کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں. اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا. یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے.
1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से खास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, जमीन पर फरिश्ते उतरते। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूं भी मिलता है कि फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेंगे, तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज़्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं। 5 तो ताक रातें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए। खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है खास, इस खास वक्त इस बात की तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते, तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से ये पैगाम करम हो कि देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है, और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है और वो बड़े ज़ौक़ के साथ अल्लाह की इबादत करता है। खूब बेदारी का मुजाहरा करें ताक रातों में। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इशारा करके कहते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा। और फरमाया उनकी मुसाफत ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा होगी।
یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں۔ جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے۔ لیکن وہ ہم نہ، کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اسی لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن 20 تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے، پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے۔ عید کی نماز پڑھی، سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا، جو میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا، وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ
چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب۔ اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ زمین پر چلیں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے، آسانی والی ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا دیے چنگیائی عاشق بن تو اس سونے دا جس شکل بنائی۔ کرم کر دے مرشد جناتے کملے ہون سیانے